نہ جھکیں گے نہ بکیں گے، ہم حق کے راستے چلتے ہیں۔ آپ کی بھرپور تعلیموں میں مبارکہ دو صاحب آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ کی بھرپور تعلیموں میں اساتذہ اکرام، میرے بھائیوں، سب سے پہلے میری بہنوں جو ٹیچرز ہیں، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکہ گل کا سلام پیش ہے۔ وعلیکم السلام۔ میں اپنے تعارف کراتے چلوں کہ میں 2017 سامنے آتی ہوں ذرا۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ میں 2017 سے لائن ڈپارٹمنٹ امپلائیز ایسوسی ایشن کی جنرل سیکرٹری رہی ہوں، اور لائن ڈپارٹمنٹ امپلائیز ایسوسی ایشن لائن ڈپارٹمنٹ امپلائیز ایسوسی ایشن میں ابھی تک ہمارے پاس 50,000 ملازمین ہیں جو پورے گلگت بلتستان میں ہیں، جن میں ٹیچرز حضرات بھی شامل ہیں جو ڈسپیرٹی ریڈکشن ابھی لے رہے ہیں۔ آپ اپنے سیلریز میں دیکھیں تو ڈسپیرٹی ریڈکشن، میں اپنی تحریک کے حوالے سے تھوڑا سا پہلے ٹچ کرا دوں، تعارف کرا دوں، پھر میں آگے آپ لوگوں کے جو مطالبات ہیں ان کے اوپر آتی ہوں۔ بات یہاں پر یہ ہے، جو قافلہ ہے نا، مستوم تجربہ سو ساتھیر تھم تکے، کہ جو قافلہ ہے ہمیشہ اس کا سپہ سالار جو ہوتا ہے نا، وہ ایک ہی ہوتا ہے، جس میں جنون ہوتا ہے، سچ بولنے کی ہمت ہوتی ہے، اس میں نا وہ دوسرے لفظوں میں غیرت مند ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے۔ مجھے آج خوشی ہوئی آپ سب کو دیکھ کے نا۔ ایک دن سنیں آپ سارے میری بات نا، آپ میری بات سنیں، میں پہلے سے آپ لوگوں کو بتا دوں۔ ایک دن ایسا بھی تھا جب سارے ٹیچرز، سارے میرے ڈپارٹمنٹس پورے جی بی کے، جن کو شعور نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں کیا ہو رہی ہیں، ہمارے سیلریز میں جو ڈسپیرٹی ہے وہ کیا کیا ہے، ہم شعور رکھتے تھے، آواز نہیں اٹھا سکتے تھے، ہمیں آواز اٹھانے سے دبایا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے ہمارے صدر سے پوچھا کہ کہا کیا ہم اپنی آواز اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ایک دن پوچھا ہے میں نے، ہمیں دروازے بند کیے گئے، سی ایم صاحب کے دروازے پہ ہمیں روکا گیا، ہماری ٹرانسفریاں ہوئی، میری ٹرانسفری ہوئی گانچے میں جہاں پر میرا آفس بھی نہیں تھا، ایسی ٹرانسفریاں کرائی گئی۔ لیکن جہاں آپ کا جنون ہو، جہاں رائٹ پہ بات کرنے کا آپ کا شعور ہو، جہاں سب سے زیادہ میں بتا دوں، میں ہمیشہ ظفر بھائی سے یہی کہتی ہوں کہ ظفر بھائی اگر آپ اکیلے ہو، آپ کے تمام ساتھی یکجا ہیں تو آپ کامیاب ہو۔ اگر آپ میں شعور ہے، تمام ملازمین میں شعور ہے آنے کا نا، وہ شعور جانتے ہو، ڈرتے نہیں ہو کہ میں ٹرانسفر کریں، میں جاب جو بھی ہم یہی سوچتے ہیں نا، صحیح بات ہے، تنخواہیں رک جائیں گی۔ جب میں کہتی ہوں کہ میں سچ پہ ہوں تو کون روکے گا میری سے؟ بے شک، مجھے اپنے میری نوکری سے نکالے گا؟ یہاں پر میں آپ لوگوں کو، میں اگر آج صحیح کون ڈالا تو میں اپنی نا سپیچ آپ لوگوں سے صحیح بات ہے نا، اور ماضی کا شیئر کروں۔ بولے ہوتا یہ ہے، اس حکومت کے ساتھ، پہلے دو حکومتوں کے ساتھ ہم اپنے چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کرتے رہے، اور اس وقت بھی ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ سی ایم صاحب کے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، جس میں آپ سب ملازمین کے لیے ہم نے ڈیمانڈز رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم امبریلا جو ایسوسی ایشن ہے، لائن ڈپارٹمنٹ تمام ملازمین کا ایسوسی ایشن ہے، جو ہم نے تمام جو لائن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین ہیں ان کے ایشوز کو لے کے سی ایم صاحب کے پاس چھوڑا ہوا ہے۔ کم ہے اس طرح کرو، اوکے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ میری یہ ہوگی، سب سے پہلے اپنے صفوں میں آپ لوگوں نے یکجا ہونا ہے، متحد ہونا ہے، باتوں میں نہیں آنی۔ دوسرا میرا ریکویسٹ یہی ہے، میں کیونکہ ہمارا دھرنا رہا، ہم دھرنے لگاتے رہے، ہم سزائیں کھاتے رہے، ہمیں زندگی کا تجربہ رہا 2017 سے ابھی تک نا، آپ لوگ اپنے سپیچز میں جذباتی، وہ جو سلپ آف ٹنگ کہتے ہیں ہم لوگ، اس پہ آپ لوگوں نے اکتفا نہیں کرنی ہے۔ ہمیشہ اگر اپنا رائٹ لینا ہے، اپنے قانون پہ بات کرو، ایجنڈے پہ بات کرو۔ آپ کا ایجنڈا جو ہے
کہ جذباتی بونس نا کہ ایسے روش میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم جذباتی ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ کروں گی کہ جتنے میں نے آج تک جتنے سی ایم ہیں, جتنے ہمارے حکام بالا ہیں, اس میں سب سے اچھا سی ایم اس سی ایم کو پایا ہے. زندہ باد. خاتون, پہلے ہمارے ایک سی ایم صاحب گزرے تھے جنہوں نے, میں آپ کو اپنا تجربہ شیئر کر رہی ہوں, جنہوں نے ہم پہ راستے بند کیے تھے اور ان کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ خاتون میرے دروازے پہ آئے گی تو میں تمہیں جاب سے نکالوں گا. سیکیورٹی والوں کو کہا تھا. میں نے تمام, جب ڈسپیرٹی ریڈکشن مل رہی تھی آپ سب کو نا, اس ٹائم اس نے معذوروں کے لیے دروازہ کھولا تھا, ڈسیبلز کے لیے. میں ڈسیبل بن کے اندر گئی تھی. زندہ باد. زندہ باد. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ سی ایم صاحب آپ لوگوں کے حوالے سے جا کے ہم نے ڈسکس کیا, تمام ڈپارٹمنٹس کے ایشوز تھے ان کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا, تو وہاں پر وہ چاہ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو. وہ چاہ رہا ہے کہ تمام ٹیچرز حق پہ ہیں. وہ چاہ رہا ہے کہ میں استاد کی مانا ٹھنگوا تم اس کا پروجیکٹ پڑھے گا نا, اس تو میں استاد سے پڑھ رہا ہوں. یہی کہتا ہے سی ایم صاحب نا. اب یہ آتی ہے آپ لوگوں کی فلیکسیبلٹی پہ. میں حکام بالا سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ صرف اکیلے ٹیچرز نہیں ہو. آج احتجاج میں ہو تو میرے پاس 50,000 ملازمین ہیں اس وقت, 50,000 خواتین ہیں. کل کو میرے استاد کے ساتھ زیادتی ہونے جا رہی ہے. اس طرح میرا استاد آ کے روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, اور آج کے حکام بالا, آج کے آفیسران جو انہی استادوں سے گزر کے انہیں سیٹوں پہ ہیں, کیا ہم ان کو معاف کریں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. میں آپ لوگوں کے شانہ بشانہ, آپ لوگوں کی بہن, ہم لائن ڈپارٹمنٹ امپلائیز ایسوسی ایشن ایک آرڈر کا ہمارا منتظر ہے. ہمارے ملازمین, آپ یقین جانیں ہمارے پاس روڈ ہے, ہمارے پاس بجلی ہے, ہمارے پاس پانی ہے, لائن ڈپارٹمنٹ کرتا ہے, ہمارے پاس سکولز ہیں جو ہمارے ٹیچرز پڑھاتے ہیں, ہم سارے لائن ڈپارٹمنٹ ہیں. اگر ہم یکجہت ہو جائیں گے تو ہم حکومت وقت کو بہت ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ حکومت فلیکسیبلٹی دکھائے. بہتر یہ ہے کہ حکومت سمجھ جائے, حکام بالا سمجھ جائے کہ ہمارے ٹیچرز کے ایشوز جو بھی ہیں, جو ایجنڈا ہے اس پہ غور کرے, سنجیدگی دے. دوسرا ایک ریکویسٹ تھم چکے, میری جو تحریک ہے, جو میری آواز ہے, وہ یہ ہے کہ آج آپ لوگ اپنے ادارے کے جو حکام بالا ہیں, آپ لوگ یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے, میں ان کے حوالے سے تھوڑا سا نا تم تجربہ شیئر کر سکنا. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لائن ڈپارٹمنٹ کے جو بھی آفیسر ہیں, سو غور تو کی کنڈو کی میں مورنا, ہمارے ہاتھ میں سیکریٹریٹ نے رکھا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کا سیکٹری یا آپ کا ڈی جی یا آپ کا ڈائریکٹر ایک چوکیدار ٹرانسفر تھرے پر چلو, یہاں پر یہی ہے, میں نے ان سے اٹھایا ہوا ہے سارا. ان کے پاس کوئی قانون, کوئی اس پہ امپلیمنٹ کے لیے نا ان کے پاس پاور نہیں ہے, اختیارات. ہم جو لائن ڈپارٹمنٹ جس تحریک کی بات کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاور آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہونا چاہیے, جو اس طرح ٹیچرز آ جائے تو وہ اپنا ڈیسیجن دے سکے, اپنے سکولوں کے لیے دل چلا سکے. بات یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے حکام بالا, وزیر اعلیٰ صاحب, ہمارے چیف سیکرٹری صاحب ہیں, ان کو چاہیے کہ ہمارے اس ایشوز کے اوپر غور کریں. یہ جو ایشوز ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ابھی فوڈ ڈپارٹمنٹ میں میرا احتجاج ہوا تھا ریسنٹلی. آپ کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, کل کو آپ لوگ ڈی جی بننے جا رہے ہیں. کوئی آپ لوگوں میں سے ایک بہت ہی زیادہ کمیٹڈ قابل بندہ ہوگا جو جا کے ڈی جی بنے گا. وہ ڈی جی جتنی بھی پوسٹیں آپ لوگوں کے پاس آتی ہیں, چاہے وہ ڈائریکٹر کی ہو, چاہے وہ ڈی جی کی ہو, وہ سارا سیکریٹریٹ ہم سے چھینتا ہے, اور وہ وہاں پر کوئی ایڈیشنل سیکرٹری, کوئی ڈپٹی سیکرٹری, سیکریٹریٹ والا بندہ لا کے رکھ لیتا ہے, جو ہمارے قوانین سے کہیں نہ کہیں سے اس کی ہمدردی نہیں ہوتی. اس وقت آپ لوگوں کے ایشوز کو میں نے اسٹڈی کیا ہے.
کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے پاس سوائے ہاں یا نہ یا آپ کے ساتھ ہمدردی کرنے کے کچھ بھی نہیں ہے، رکھا پاور کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف آپ کے ڈپارٹمنٹ سے میں یہ گزارش کرتی ہوں، جتنے بھی حکام بالا ہیں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ کا سپورٹ کرے۔ سو ایک گٹئی ہنا صحیح بات، آج آپ کے حکام بالا آپ کے خلاف ہو یا آپ کے خلاف وہ ہوں، سے گٹئی خرابی ہوئی، ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان کا گھر خراب ہو رہا ہے۔ آج آپ لوگ سارے باہر نکل رہے ہو، آج گھر کی بات گھر پہ ہے۔ میں آپ کے حکام بالا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سن رہا ہے مجھے، سی ایس صاحب سن رہے ہیں مجھے، تمام وزیر اعلیٰ صاحب سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ یہ جو ہمارے ٹیچرز ظاہر ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، جو جی بی کے تمام ڈسٹرکٹ سے آئے ہیں اور یہاں پر احتجاج میں ہیں، تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا بارش میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں شرم نہیں آئی کہ جو ہمارا قوم بنا رہا ہے، ہماری گلگت بلتستان بنا رہا ہے، اس کو روڈوں پہ رکھا ہوا ہے۔ ہاں، آپ کا ڈپارٹمنٹ اگر ان کے پاس پاور نہیں ہے تو وہ جا کے ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ میرے ٹیچرز کے ساتھ ایشوز ہیں، ان کے حل کے لیے میں شانہ بشانہ ہوں، یہ کہہ سکتا ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ۔ آج تک اس میں نے خلا دیکھی ہے کہ یہ لفظ بولنے تک کا، وہی میں نے آپ کو کہا کہ محمد بن قاسم جیسا بندہ نہیں ہوتا، یہاں پر ڈپلومیسی ہے، ڈپلومیٹک چل رہا ہے۔ میں ریکویسٹ یہ کرتی ہوں، کل کو آپ لوگ اکیلے نہیں ہوں گے، ہم سارے ہوں گے جو آپ لوگوں کے ساتھ روڈ پہ ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک ٹیچرز کے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا والا ایشو نہیں ہے۔ لائن ڈپارٹمنٹ کے 50,000 ملازمین کا چارٹر آف ڈیمانڈ اس وقت سی ایم صاحب کے پاس ہے، جس میں آپ لوگ اس وقت ہارڈ ایریا الاؤنس ہے، ٹھیک ہے، اس وقت ہم لوگ رینٹ ہاؤس رینٹ نہیں لے رہے ہیں جو سیکریٹریٹ لے رہا ہے، اس وقت آپ لوگ جتنی ڈیوٹی آپ لوگ دے رہے ہو ایسا سیکریٹریٹ بھی دے رہا ہے، ان کو یوٹیلیٹی الاؤنس مل رہا ہے، ہم یوٹیلیٹی الاؤنس سے محروم ہیں۔ ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ تمام لائن ڈپارٹمنٹ کے، چاہے ٹیچر ہو، چاہے پی ڈبلیو ڈی کا بندہ ہو، چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو، ان کو یوٹیلیٹی الاؤنس دیا جائے، ان کو ہاؤس ہائرنگ دی جائے۔ زندہ باد میڈم، زندہ باد۔ اگر آپ سب کا شکریہ، میں یہی آپ سے گزارش کروں گی کہ وہ چیزیں میں آپ لوگوں نے نا، میں شانہ بشانہ ہوں، میں برج کا کردار ادا کروں گی پورے لائن ڈپارٹمنٹ کے ڈیپلٹ کو لے کر۔ ہاں، نعرے تکبیر، ڈپارٹمنٹ ایسوسیشن زندہ باد، ڈپارٹمنٹ ایسوسیشن زندہ باد، ککل صاحبہ زندہ باد، ککل صاحبہ زندہ باد، جرات کو سلام۔ تھینک یو سو مچ۔ تو چھوٹا نے ریکویسٹ میں یا نہیں کہ دو چیزیں میں نے آپ لوگوں میں دیکھی ہیں، ایک جذباتی ہونا نہیں ہے، مسبوقتا تھی میں نے سپیچز میں نا یہ جذباتی ایجی نہیں کھلے ہیں، بعد میں ہمارے ووٹ جو ہمیں دینے والے تھے نوٹیفیکیشن ایسے مجھا رٹھے میں ٹرانسفر کی ہے، ہم نے ان سے لینا ہے آپ لوگوں کا وہ ایجنڈا جس پہ آپ لوگ جمع ہو، وہ لینا ہے، وہاں پر فلیکسیبلٹی ان کی طرف سے بھی آپ لوگوں نے لینی ہے، اپنے طرف سے بھی۔ بات یہاں پر یہ ہے، سی ایم صاحب بہت پولائٹ ہے اس حوالے سے، میں اسٹڈی کر چکی ہوں اس کو نا، پہلے کہ جتنے بھی حکمران رہے ہیں ان لوگوں نے جو ستم ہم پہ ڈھائے وہ میں گزری ہوں اس چیزوں سے نا، تمام سے گزری ہوں۔ آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ صفوں میں بہترین، حالانکہ آئین میں ایسا ہے، کیوں روکا گیا ہمیں، یہ تو ہمارا حق ہے نا، ہماری رائٹ ہے، اور ڈپارٹمنٹ کیوں انکار کرے گا؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اپنے ٹیچرز کو ان کے حقوق دلانے پہ دو خوشبو قوانین سب کو اپ گریڈ کر کے ٹیچرز کو مطمئن کرے گا تو ظاہر ہے آپ کے معیار اچھے ہوں گے۔ اس وقت تو ٹیچرز کے لیے اس ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے، یہ شروعات ہے، کل کو یہ روڈ پہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیا ہوگا